سرکار نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اگر جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ یار بھائی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو پہلے اس کا علم نہیں ہوتا، سوال کئی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہے یا عصا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، احوش بہا علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں۔ تو توجہ دلانے کے لیے سوال کیا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ حضرت موسیٰ ادھر متوجہ جب سام بنے تو ان پر وہ خوف طاری نہ ہو۔ تو سوال جو ہے وہ کبھی کبھی کئی مقاصد، اگر سرکار سوال نہ کرتے گزر جاتے تو پھر بات تو واضح نہ ہوتی نا کہ کیا ہوا تھا۔ سوال ہوا، جواب ہوا تو ہم تک بات پہنچ گئی کہ کیا بات۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وہ عالم بہم، یہ جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے فَيَقُولُ مَا يَقُولُ عِبَادِي، یعنی فرشتے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم ایک ذکر کی مجلس میں گئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے۔ کالا، تو سرکار نے فرمایا یقولون، فرشتے کہتے ہیں یسبحون کا، میرے مولا وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، ویکبرون کا، تیری کبریائی کے نغمے گا رہے تھے، تیری کبریائی کے گن گا رہے تھے، ویحمدون کا، تیری حمد کر رہے تھے۔ حمد ہوتا ہے جو چیز اللہ کے شان ہے اس کو ثابت کرنا، اور تسبیح ہے جو شان نہیں ہے اس کی نفی کرنا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ حمد ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ تسبیح ہے۔ ویسے تو دونوں لفظ ایک معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں نا، اگر یہ اکٹھے ہیں تو پھر ان میں فرق ہوتا ہے۔ وَيُمَجِّدُونَ کا، اور پروردگار وہ تیری کبر عظمت کو بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری بڑائی، تیری عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کالا، اللہ تو سرکار نے فرمایا، کالا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کالا فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل رعونی، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری کبریائی بیان کر رہے تھے، میری حمد اور تسبیح کے نغمے گا رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کالا، تو سرکار نے فرمایا فیقولون، وہ کہتے ہیں لا واللہ ما راؤ کا، کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم پروردگار انہوں نے آپ کی زیارت تو نہیں کی، دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کالا فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو رعونی، کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر میری کتنی تسبیح بیان کرتے، ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کی محبت کا کیا عالم ہوتا، پھر وہ میری تسبیح کیسے بیان کرتے، میری تحمید کے گن کیسے گاتے۔ کالا فیقولون، وہ کہتے ہیں لو رعوک کانوا اشد لک عبادہ، پروردگار اگر انہوں نے تیری زیارت کی ہوتی تو پھر تو ان کی عبادت اور بھی بہت زیادہ ہوتی، پھر تو ان کی عبادت اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر تو پھر بات ہی اور ہو جاتی نا۔ والا حضرت نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یعنی انہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کا دیدار نہیں بھی کیا وہ بھی آپ کے نام پہ اپنے سر قربان کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو دیکھنے کی تو بات ہی اور ہے، وہ پھر تیری اور زیادہ تسبیح بیان کرتے، وَأَكْثَرُ لَكَ تَسْبِيحًا، اور تیری تسبیح اور بھی زیادہ بیان کرتے۔ کالا، تو سرکار نے فرمایا فَيَقُولُونَ، تو فیقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألونی، وہ میرے بندے کیا سوال کر رہے تھے، میرے بندے کیا مانگ رہے تھے۔ کالا یسألونک الجنہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ کالا، تو سرکار نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، اور کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو مانگ رہے تھے، کیا دیکھا ہے؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوها، نہیں
اے ہمارے پروردگار تیری عظمت کی قسم انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا فیقول کیف لو رأوہا، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا، پھر ان کی طلب کتنی زیادہ ہوتی۔ قالا فیقولون، تو سرکار نے فرمایا وہ فرشتے کہیں گے فرشتے کہتے ہیں لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرسا، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر تو ان کی طلب اور بھی زیادہ ہو جاتی، پھر تو ان کی یعنی جنت کو پانے کی تمنا جو ہے اور بھی زیادہ ہو جاتی۔ تو لو رأوہا کانوا اشد علیہا واشد لہا طلبا، ان کی طلب اور بھی زیادہ ہو جاتی، واعظم فیہا رغبتا، اور ان کی رغبت اور بھی زیادہ ہو جاتی۔ قال فما یتعوذون، اللہ پاک فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال یتعوذون من النار، وہ کہتے ہیں پروردگار تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے بچنے کی پناہ مانگنا، یہ مقربین الہی کا طریقہ ہے۔ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، بے عمل لوگوں نے جو باتیں پھیلائی ہوئی، ان کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رأوہا، کیا انہوں نے دیکھا، دوزخ کو دیکھا؟ قال، وہ کہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوہا، نہیں پروردگار تیری عظمت کی قسم انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکیف لو رأوہا، تو پھر اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا۔ قال، سرکار نے فرمایا یقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا، اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوتا تو پھر تو دوزخ سے دور بھاگنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہمیں وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتے۔ وَأَشَدُّ لَهَا مَخَافَةً، اور دوزخ سے ان کا خوف اور بھی زیادہ ہو جاتا۔ قال فیقول، تو سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ قالا، سرکار نے فرمایا یقول ملک من الملائکہ، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، پروردگار ان میں فلاں بندہ بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی بیٹھا ہوا ان میں سے تھا لیکن وہ ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ انما جاء لحاجہ، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا، یار فلاں بندے سے ملنا ہے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، چلو یار وہاں چلتے ہیں، بعد میں اس سے بات کر لیں گے۔ وہ تو کسی مقصد کے لیے آیا تھا، وہ ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے حسد کی بنیاد پر کہا تھا کہ وہ حضرت آدم کو کیوں خلیفہ بناتا ہے، وہ تو یہ کرے گا وہ کرے گا، حسد نہیں ہے، حسد انسانی کمزوری ہے، فرشتے اس سے پاک ہیں۔ فرشتے نے جو سمجھا وہ کہہ دیا، فرشتے نے جو سمجھا وہ کہہ دیا کہ پروردگار وہ بندہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، یا اس نے سمجھنے کے لیے سوال کر لیا، وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم الجلساء، میری یاد میں اور میرے ذکر میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں لا یشکا جلیسہم، کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے بدبخت وہ بھی نہیں رہتا، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما، اپنی یاد کی سعادتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی محبت میں برسنے والی آنکھ نصیب فرما، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جنی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، اپنے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔